لغت عرب کا لفظ ہے امام، عربی لفظ، اردو لفظ نہیں ہے کہ ہم جس معنی میں چاہیں استعمال کریں۔ جب بھی دین کے اندر امام کا لفظ استعمال ہو تو ہمیں دین کی اصطلاح کے مطابق اس کا معنی کرنا پڑے گا۔ امام عربی لغت میں اصطلاح دین میں، چونکہ لغت سے نکل کر دین کی اصطلاح میں آیا ہے لفظ، جس طرح پہلے کہا تھا کہ الفاظ انسانوں کی طرح سفر بھی کرتے ہیں اور ہجرت بھی کرتے ہیں۔ پیدا لغت میں ہوتے ہیں، استعمال دین میں ہوتے ہیں، استعمال علوم میں ہوتے ہیں۔ آ کر جب علوم میں آتے ہیں ان کے اپنے خاص علمی معنی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح لغت کے اندر جو الفاظ پیدا ہوئے وہ لغت سے نکل کر دین میں آئے، دینی معانی کے ترجمان بن گئے۔ جب لغت میں تھے کلچرل معانی کے ترجمان تھے، لیکن جب دین میں آ گئے تو الہی معانی کے ترجمان بن گئے، چونکہ بشری زبان اختیار کرنا ضروری تھا تاکہ بشر کو دین سمجھ میں آئے۔ عربی لغت میں امام، مثال سے عرض کروں مطلب زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تعمیرات کا منظر سب نے دیکھا ہوا ہے، ممکن ہے بعض ایسے ہوں جو خود معمار بھی ہوں، انجینئر ہوں۔ دیوار جب کھڑی کی جاتی ہے تو ایک ایک ردا لگا کر اوپر آتے ہیں، ایک ایک ردا لگا کر اوپر آتے ہیں۔ دیکھا ہوا یہ منظر، بنوائی ہوگی آپ نے، نہ بھی بنوائی ہو تو تعمیرات دیکھی ہوئی ہیں سب نے۔ معمار جب دیوار بناتا ہے تو ایک تو اس کو دیوار کی ضخامت، موٹائی، چوڑائی سب خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو دیوار کو سیدھا بھی رکھنا ہوتا ہے کہ یہ دیوار سیدھی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ٹیڑھی ہو گئی تو عمارت ساری ٹیڑھی ہو جائے گی اور گر جائے گی۔ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا بر رود دیوار کج، کہ خشت اول پہلی اینٹ اگر معمار نے کج لگائی، سریا تک بھی اگر یہ دیوار اونچی گئی تو ہوگی ٹیڑھی، اور ٹیڑھی دیوار کا کوئی اعتبار نہیں، یہ گر جائے گی اور اس کے نیچے رہنے والے دب جائیں گے۔ بس اس کو دیوار سیدھی رکھنی چاہیے۔ دیوار سیدھی رکھنے کے لیے اس کے لیے آلہ استعمال کرتا ہے، جسے سال کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ گنیا بھی کہتے ہیں نا اس کو، پلم کہتے ہیں اس کو، پلم بھی کہتے ہیں، گنیا بھی کہتے ہیں اور سال بھی کہتے ہیں۔ لیکن قدیم سے جو معمول ہے معماروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک دھاگے کے اندر ویٹ ہوتا ہے، وزن لٹکا ہوتا ہے، اور ایک ہک سے اس کو گزارا ہوتا ہے انہوں نے، دیوار کے ساتھ رکھ کے جو ردا لگاتا ہے پھر دوبارہ نکالتا ہے دھاگا، اس کی ہک کو رکھتا ہے اوپر کے ردے کے ساتھ اور نیچے لٹکا کے دیکھتا ہے کہ یہ ردا سیدھا لگا یا نہیں لگا، کہیں ٹیڑھا تو نہیں ہو گیا۔ اس کے لیے اس کو سال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس آلے کی مدد سے، سال کی مدد سے دیوار کو سیدھا رکھا جاتا ہے، عرب اس کو عربی میں امام کہتے ہیں، لغت عرب میں اس کو امام کہتے ہیں۔ یہ عربی لفظ اس کے لیے استعمال ہوا تھا، اس سال کو عرب امام کہتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو خلق کیا اور عرض کیا کہ انسان کو بنا کے نہیں بھیجا۔ اب توجہ فرمانا، امام کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ امامت کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ امامت کی ضرورت ان مقاصد کے لیے نہیں ہے جن مقاصد کے لیے ہمیں امام چاہیے۔ ہمیں امام کیوں چاہیے؟ بنی اسرائیلی ضرورتوں کے تحت۔ بنی اسرائیل کو موسیٰ کیوں چاہیے تھا؟ کبھی من و سلوہ کے لیے، کبھی اصل و بصل کے لیے۔ خدا نے موسیٰ کو کسی اور مقصد کے لیے بھیجا، بنی اسرائیل نے موسیٰ کو کسی اور کام میں لگا دیا۔ نبی خدا کو کس کام پہ لگا دیا؟ نبی خدا سے مطالبہ کیا کیا؟ نبی خدا سے ڈیمانڈ کیا کی؟ موسیٰ نے کیا کہا؟ تم سے بڑا احمق کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کی طرف آ جائیں۔ خدا نے انبیاء اور ائمہ کو انسان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں بھیجا۔ انسان کے اندر خواہشات رکھی، غریزہ بھی رکھا، طبیعت بھی رکھی، فطرت بھی رکھی۔ اپنے مخصوص و برگزیدہ بندے اللہ نے کس کے لیے بھیجے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے نہ انسان کی طبیعت کی پرورش کے لیے نبی و ائمہ بھیجے،
نہ انسان کے غریزے کے لیے نبی اور ائمہ بھیجے، انسان کی فطرت کی شکوفائی کے لیے بھیجے۔ ان مقاصد کے لیے ائمہ نہیں آئے جن مقاصد میں بنی اسرائیل نے ائمہ کو استعمال کیا۔ یہ خواہشات، اب یہ ٹیسٹ بدلنا ہے، اب یہ ٹیسٹ بدلنا ہے، اب یہاں یہ کمی ہو گئی ہے، اب وہاں یہ کمی ہو گئی ہے، پانی چاہیے، وہ کہتے تھے پانی چاہیے، موسیٰ نے پانی نکال دیا، کہا نہیں، ہم تو 12 قبیلے ہیں، یہ ایک چشمہ ہے، الگ الگ پانی ہونا چاہیے۔ 12 چشمے موسیٰ کو نکالنے پڑتے تھے۔ موسیٰ نے دریا شق کیا، سمندر شق کیا، کہا نجات پاؤ، کہنے لگے ہم 12 قبیلے ہیں، کوئی قبیلہ دوسرے کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، 12 راستے بناؤ۔ موسیٰ کو مجبوراً وہاں 12 راستے بنانے پڑے۔ امام خدا نے بھیجا کس لیے تھا؟ انہوں نے کیا استفادہ کیا امام سے؟ امیر المومنین بھی فرماتے ہیں اپنے پیروکاروں کو، اپنی فوج کو کوفہ میں بٹھا کر کہا میں تمہیں خدا کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، تم مجھے کھینچ کی دنیا کی طرف لانا چاہتے ہو، میں تمہاری مدد سے کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے وسیلہ کر ہر دے کے کچھ اور کرنا چاہتے ہو۔ فطرت کی ضرورت کے تحت خدا نے ائمہ بھیجے ہیں۔ وہ فطرت کی ضرورت، فطرت کی مانگ تھی، فطرت کی ڈیمانڈ تھی، فطرت کا مطالبہ تھا، اے پروردگار اب جب کہ مجھے یوں سنوارا ہے، یوں بنایا ہے، تو میرے لیے ہدایت بھی بھیج، میرے لیے رہنما بھی بھیج۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ صرف لبوں کا کہنا نہیں، یہ صرف زبان کا کہنا نہیں، یہ فطرت کا مطالبہ ہے کہ اے پروردگار جب تو نے بنا کے نہیں بھیجا، بننے کے لیے بھیجا ہے، تو پھر بننے کا سامان بھی بھیج۔ خدا نے بننے کا سامان بھیج دیا، آسمانی کتابیں بھیج دی، لیکن ساتھ ہی فطرت نے اور مطالبہ دہرا دیا کہ اے پروردگار سامان فطرت سازی تو آ گیا، لیکن رہنما فطرت سازی بھی بھیج۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کے ہادی بھی بھیج، اس راستے کا ماڈل بھی بھیج، تاکہ جب ہم فطرتیں بنائیں تو یہ نہ ہو کہ کسی کی فطرت کی شکل کچھ اور ہو، کسی کی کچھ اور ہو، ایسی فطرتیں بنائیں کہ سب کی فطرت کا ماڈل ایک ہو۔ ہم بن کر نہیں آئے بلکہ بننے کے لیے آئے، اپنی ذات و اپنی حقیقت و اپنی فطرت کو بنانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ جب بنانے کے لیے آئے اسی طرح سے بنانا ہے جس طرح معمار دیوار بناتا ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کے الفاظ یہی ہیں، یہ جو آپ کی خدمت میں عرض ہو رہے ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ وَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى التَّقْوَى وَالرِّضْوَانِ مِنَ اللَّهِ، جس نے اپنے وجود کی بنیاد رکھی۔ اسسا بنیاد رکھنا، مؤسس بنیاد رکھنے والے کو کہتے ہیں، تاسیس بنیاد رکھنے کو کہتے ہیں، اساس بنیاد کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اساس بنیاد کو کہتے ہیں، اسسا بنیاد رکھنا۔ جس نے اپنی ذات، اپنی حقیقت و اپنے وجود کی بنیاد تقوی پر رکھی و رضوان خدا پر رکھی، اس کا وجود کچھ اور بنے گا، لیکن جس نے اپنے وجود کی بنیاد فسق و فجور پر رکھی، اس کی عمارت کا ڈھانچہ، اس کے وجود کا ڈھانچہ تباہ ہو جائے گا۔ چونکہ خدا نے انسان کو بننے کے لیے خلق کیا ہے، بنا کر خلق نہیں کیا۔ انسان کی تعمیر کا کام خود انسان کو سونپ دیا، معماری خود انسان کو سونپ دی۔ اب انسان نے اپنی تعمیر شروع کرنی ہے۔ تعمیر میں بالکل جس طرح معمار دیوار بناتا ہے اینٹ کی، ہر ردا لگاتا ہے، ردا لگانے کے بعد دیکھتا ہے کہ دیوار سیدھی ہوئی یا نہیں ہوئی، سیدھا رکھنے کے لیے اس کو سہل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اینٹوں کی دیوار اور مٹی کی دیوار اور خشت کی دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے اگر سہل کی ضرورت پڑتی ہے تو انسان کے وجود کی دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے اس سے زیادہ سہل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تعمیر کا کام انسان کو سونپ کے پھر انسانی عمارت کو استوار رکھنے کے لیے اس کو امام بھی مقرر کر دیا۔ امام کی ضرورت فطرت کو پڑتی ہے۔ جب اپنا وجود بنا رہے ہو تو ساتھ سہل بھی ہونی چاہیے، سہل انسانیت، وہ پیمانہ، وہ معیار جس کے ساتھ اپنے آپ کو رکھ کے پرکھو کہ میں سیدھا جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا۔ اگر امام کو رکھ کر پھر اپنی تعمیر کو دیکھو
اگر شباہت نظر آتی ہے تو شکر خدا کرو کہ سیدھے جا رہے ہو، لیکن اگر امام کچھ اور ہے، ہم کچھ اور بن گئے، اگر معمار دیوار کے اوپر بیٹھا ہوا فقط زبان سے تسبیح کرنے لگے، سال سال سال، ذکر زبانی سے دیوار سیدھی نہیں ہو جاتی جب تک عملاً سال کو دیوار کے ساتھ رکھ کر چیک نہ کر لے، جب تک عملاً انسان اپنی فطرت کو امام کے ساتھ رکھ کر پرکھ نہ لے، جانچ نہ لے، اس وقت تک امامی نہیں ہو سکتا۔ امامی کس کو کہتے ہیں؟ امامیہ کس کو کہتے ہیں؟ امامیہ وہ قوم، اس قوم کا نام ہے اس کا وجود بالکل سیدھا ہے۔ کیوں سیدھا ہے؟ چونکہ اللہ نے جو امام بنایا تھا انسان کی استواری کے لیے وہ اس کے پاس موجود ہے، اس کو امامیہ کہتے ہیں۔ فطرت انسانی کی ضرورت ہے سال و امام۔